قطر، عمان، بحرین، کویت، سعودی عربیہ اور متحدہ عرب امارات، یہ وہ 6 کنٹریز ہیں پلس امریکہ جن کی یونائٹ کرنسی ہے، ایک ہی کرنسی ہے۔ یہ ایک ساتھ اوپر جاتے ہیں، ایک ساتھ نیچے آتے ہیں۔ جو ایک کا ریٹ ہوتا ہے وہی دوسرے کا ریٹ ہوتا ہے، صرف پرسنٹیج کا فرق ہے۔ ایران ان پر بھرپور اٹیک کر رہا ہے، اس کے علاوہ ترکیہ پہ وہ ڈینائی کر رہا ہے۔ کچھ وہ جس جگہ پہ کر رہا ہے وہ اڈے ہیں، اس کے اوپر اس نے پہلے اعلان کر رکھا ہے، لیکن کرنسی کو جو وہ ہٹ کر رہا ہے وہ یہاں پہ کر رہا ہے۔ پلس اس نے جو بحیرہ ہرمز ہے اس کے اندر جو بلاکیج لگائی ہوئی ہے، اس کو یہ کہتا ہے آؤ کھلوا لو۔ امریکہ تو 9 دفعہ اعلان کر چکا کہ ہم نے کھلوا لی ہے، ہم جنگ جیت گئے ہیں، ہمارا قبضہ ہے وہاں پہ، جبکہ اپنے بیڑے لے کے آر پار ہوا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مسلسل سستے ترین ڈرون سے یو اے ای کو ہٹ کر رہا ہے، اور وہ دیگر جگہوں پہ جہاں پہ وہ آپریشنل کرنا چاہ رہے ہیں اپنے آپ کو، ان کو وہ ہٹ کر رہا ہے۔ کیوں کر رہا ہے ایسا؟ یہ بات سمجھنے کی بہت ضروری ہے۔ اگر وہ ایسا نہ کرے، یہ 6 کے 6 کنٹریز جو ان سے ہیں نا، مجبوراً یا راضی خوشی، سعودی عربیہ کو تھوڑا سا سائڈ پہ رکھ سکتے ہیں لیکن مجبوری میں وہ اس اٹیک کے اندر، ایران کے اوپر اٹیک کے اندر بھرپور شامل ہوں، اور بڑے خوشی سے اور بڑے تب و تباک کے ساتھ جو ہے نا شامل ہوں۔ آپ کو یاد ہے جب اسرائیلی فلسطینیوں کا زندگیاں جو نا ختم کر رہے تھے، تو یہی یو اے ای تھا جب اب اسرائیلیوں کی مدد کے لیے جہاز بھیج رہا تھا اور اس کی تصویریں شائع کر رہا تھا۔ شرم نہیں آئی تھی ان لوگوں کو؟ تو میں نہ کسی کا مخالف میں ہوں، نہ میں موافقت میں ہوں، لیکن میں ایک جینین بات کر رہا ہوں۔ ایران کی اس وقت میں مجبوری ہے اپنے سروائیول کے لیے، ایک بات۔ دوسرا جو انسان ہے ان کا ٹیکٹس دیکھے، انہوں نے بیلونز کے جہاز اور یہ سب کچھ کیا، اس کے اندر انہوں نے ایک دفعہ میں بیوقوف بنایا۔ کیا وہ بیوقوف بنایا یا کچھ اور چکر تھا؟ پلس آپ یہ دیکھیں تقریباً 4 سے 5 ہزار ڈالر کا ایک ہینگر بنتا ہے، جس لانچر کہہ لیں، لانچر جو انسان ہے جو میزائلز کا ہوتا ہے وہ بنتا ہے۔ ایرانینز کا طریقہ کار کیا ہے؟ وہ ٹرک پہ لوڈ کرتے ہیں، پیچھے لے کر آتے ہیں، میزائلز کو فٹ کرتے ہیں، ان کے اندر ڈیوائسز ہوتی ہیں، ایک ساتھ جو ہے نا وہ ٹرک ان لانچرز کو رکھ کے اور جا چکے ہوتے ہیں۔ سیٹلائٹ کا نظام اتنا تیز نہیں ہے کہ وہ ان لانچرز کو پکڑ سکیں، وہ اسی طرح کے ہی لانچرز ہیں، اور لانچرز سے وہ فائر ہوتے ہیں۔ فائر ہونے کے بعد وہاں پہ نہ بندہ ہوتا ہے نہ پرندہ ہوتا۔ پھر ان لانچرز کو ہٹ کرنے کے لیے اسرائیلی اور امریکی جہاز آتے ہیں، جہاز آ کے ان کے اوپر کروڑ ہر روپے کے جو ان سے ہے نا، یا آپ کہہ لیں لاکھوں ڈالر کے ان کے اوپر میزائل اور راکٹ اور سب کچھ فائر کرتے ہیں، ان لانچرز کو تباہ کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اس لانچر کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ وہ اس بیلون سے بھی کم ہوتی ہے، جس کو یہ کاؤنٹ کرتے رہے شروع میں کہ یہ جہاز کھڑے ہوئے ہیں، یہ ہیلی کاپٹر کھڑے ہوئے ہیں، ہم ان کی تباہی پھیر رہے ہیں، اور خود ہی میڈیا بھی شامل کر دی کہ یہ دیکھو جی سیٹلائٹ کے امیجز ہیں، اور وہ جہاز نہیں تھے بلکہ وہ بیلونز تھے۔ لانچرز بھی بیلون ہی ہیں، یعنی کہ فائر کر دینے کے بعد وہ ایک لوہے کا پنجرا رہ جاتا ہے، جہاں سے اس کو کیری کرنے والا ٹرک اور پورا عملہ جا چکا ہوتا ہے۔ ایک ساتھ یہ کرتے ہیں۔ امریکہ حملے کی تیاری کر رہا تھا، اسرائیل حملے کی تیاری کر رہا تھا، ایران جناب اس حملے سے نمٹنے کی تیاری کر رہا تھا۔ اب جو اطلاعات ہیں، جیسے کہ بہت سارے مزمل سہروردی صاحب ایکسیلنٹ ویوز وغیرہ دیتے ہیں، وہ یہ کہتے تھے کہ لانچرز ختم ہو جائیں گے، میزائلز کا ڈھیر پڑا ہوگا۔ یہ بات ایرانینز کو نہیں پتہ تھی۔ اس وقت میں سب یہ بات کر رہے ہیں، اور جو ان کا طریقہ کار اور جس طریقے سے وہ سٹوریج میں سے نکال رہے ہیں سامان کو، اپنے گریس لگے ہوئے صاف کرتے ہیں تو وہ بالکل نئے نظر آتے ہیں، یعنی کہ ان کو واش کیا جاتا ہے اور ان کو پھر زیر استعمال لایا جاتا ہے۔ یعنی کہ ایکسیلنٹ انہوں نے طریقہ کار بنایا ہے ایرانینز نے اس حملوں سے نمٹنے کے لیے، اور یہ پتہ لگ رہا ہے کہ ہزاروں کی تعداد سے ان کے پاس لانچرز موجود ہیں۔ جب ان کے اوپر اٹیک ہوتا ہے وہاں پر کوئی نہیں ہوتا، وجہ کیا ہوتی ہے؟ ان لانچرز کو تباہ کرنے کی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ یہ ہے اصل پوائنٹ۔ جو اسلحہ ساز کمپنیاں ہیں ان کے اسلحے بکتے ہیں، ان کا فیول لگتا ہے، ان کے پارٹس لگتے ہیں۔ بہت سارے جو ایئر کرافٹس میں جو ہوتے ہیں، چند فلائٹوں کے بعد وہ پارٹس چینج کرنے ہوتے ہیں، پلس جو ان کا لاکھوں ڈالر کا جو ایک
فلائٹ کے اندر یعنی کہ ایک بنچ جو آتا ہے اس کے اندر جو اسلحہ استعمال ہوتا ہے وہ لاکھوں ڈالر کا بزنس کرتے ہیں. وہ لانچرز کو تباہ کرنے کے لیے آتے ہیں. اور لانچرز کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ اس کو اٹھا کے دوبارہ لے جا کے تو وہ تو اپنا میپ دیں گے نا کہ ہم آئے کہاں سے نکلے، کہاں پہ گھسے، کہاں پہ ہمارا سٹوریج موجود ہے. اور سٹوریج کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہزاروں کی تعداد سے سٹوریج ہے. کہیں پہ 4 ہیں، کہیں پہ 6 ہیں، کہیں پہ 10 ہیں. پورا میکینزم بائی ہینڈ ہوتا ہے. کوئی کسی قسم کی ٹرانزیکشنز جو ہوتی ہیں نا آن لائن نہیں ہوتی. تھرو واٹس ایپ کوئی کسی قسم کا جو ہے نا الیکٹرانک استعمال ہی نہیں ہوتا. سب جو ہے نا میسیجز جو ہے نا وہ بائی ہینڈ چل رہے ہوتے ہیں. اور اتنا زبردست قسم کا نظام ہے. اب اس کے اندر انہوں نے کیا کوڈز رکھے ہوئے ہیں جو انٹرنیٹ کے تھرو ہو رہے ہوتے ہیں، اس کو پکڑنا جو ہے نا آلموسٹ امپاسبل ہے. میتھڈ ہوتا ہے، اس کو سمجھا جاتا ہے، لیکن ہر ایک کا اپنا میتھڈ ہوتا ہے. جس کو ایک میتھڈ آتا ہے اس کو دوسرا نہیں آتا، جس کو دوسرا آتا ہے اس کو تیسرا نہیں آتا، کیونکہ ہر ایک نے اپنا بنایا ہوا ہوتا ہے. اور یہ بات سمجھ لیتے ہیں کہ یار یہ نمبرز آ رہے ہیں، اس کے اگلے میننگز کیا ہیں. جیم کو فے، فے کو کاف، کاف کو لام، یہ چکر ہوتا، کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا. تو یہ آپ سمجھ جائیں بات کہ یہ جنگ جو تھا نا اس کی تیاری کی ہوئی تھی ایران نے اور طریقے سے. اور جو اس وقت میں ایسا لگ رہا ہے بہت سارے لوگ سعودی عرب سے وہ شور مچا رہے ہوتے ہیں، جی ایران جو ہے اتنا غلط ہے، فلانا ہے، ٹمکانا ہے، اور یہ ہمارے پر جو حملے کر رہا ہے، میں سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہوں. بہت سارے لوگ جو ہے یو اے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کہ ہماری روزی روٹی وہاں سے لگی ہوئی ہے. بہت سارے کویت میں ہیں، یہیں بحرین میں، عمان میں ہیں، قطر میں، سب ہیں. تو سب کے لیے یہی پیغام ہے کہ وہ اپنے دفاع کے حساب سے ٹھیک کر رہا ہے. اگر ایسا نہ کرے ایران، اس وقت میں ایران کی پبلک کو ایسے ہی مارا جا رہا ہوتا جیسے کہ فلسطین کے لوگوں کو مارا جا رہا. اور یہ تمام کنٹریز ساتھ میں کھڑے ہوئے ہوتے کہ مارو، اور ہماری نفرتیں. سیاسی اختلاف رکھو، پاکستان بھی رکھتا ہے، رکھے گا. جو اس رجیم نے جس طریقے سے جو کچھ کیا ہے ماضی کے اندر ٹھیک نہیں کیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ختم کر دو. اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا غلط کردار ہے. اگر آج ٹھیک کر رہے ہیں تو ان کا ساتھ دینا ہوگا. اس کردار کو ختم کرنا ہوگا، سوچ کو ختم کرنا ہوگا، اس ادارے کو ختم نہیں کرنا ہوگا، اس ڈپارٹمنٹ کو ختم نہیں کرنا ہوگا. یہی ایک فرق ہے. بہرحال دیکھتے ہیں، بڑی انٹرسٹنگ جنگ ہے. اس کے اندر ایک دوسرے کو تھکایا جا رہا ہوتا ہے. آج امریکہ تنہا نظر آ رہا ہے. یورپ کے بارے میں آپ کو بتا چکا کہ بالکل واضح طور پہ پروو کر دیا گیا ہے کہ جو ایران میزائل فائر کرے گا وہ یورپ کے بالکل پیکڈ ہے. تباہیاں پھیرے گا وہاں پہ، روک لو گے لیکن ایک جنگ کی صورتحال میں آ جاؤ گے. وہ نقصان جو اگر ایران اس طرح سے جنگ لڑے جس طریقے سے دوسرے چاہتے ہیں کہ جہاں پہ ہم اصول کی بات کریں وہ تو اصول ہوں، جہاں پہ ہم بے اصولی کریں تو وہ کہیں وہ وقت کی ضرورت تھی. کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ ہم جواب دینے کے پابند ہیں. ایک نہیں 1000 جگہ پہ یہ امریکہ نے اور یورپ نے کیا ہوا. تو اس وقت میں وہ بالکل صحیح ہے. وہ کہتا ہے کہ کوئی اصول ہے ہی نہیں ہے. تمہارے کون سے اصول ہیں؟ ماضی کے ذرا بھگتو نا. نہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی اب مستقبل کی بات کرو، حال کی بات کرو، ماضی کو چھوڑ دو. ماضی کو نہیں چھوڑا جاتا. تو ایران اس وقت میں بالکل ٹھیک چل رہا ہے. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ پاکستان کے اندر بھی گیس پائپ لائن منصوبے میں منصوبہ جو ہے ایران پاکستان گیس پائپ لائن، فیول پائپ لائن جو منصوبہ ہے اس کے اندر بہت طریقے سے جو ہے نا باتیں ہو رہی ہیں. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سعودی عربیہ کے ساتھ چلتے ہوئے ایران کے ساتھ ایک پیکٹ بنانا ہوگا تاکہ یہ معاملہ امن کی طرف جائے. اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر معاملہ خراب ہوگا. بحر ہرمز کی اپنی ایک ویلیو ہے. آج چوکی دارہ جو ہے نا وہ ایران سنبھال چکا ہوا ہے، پلس وہ ایک اور نیا چوکی دارہ اس کو مزید دیا جا رہا ہے کہ اگر یہ جو 6 اسٹیٹس ہیں جنہوں نے اپنی ڈالر میں جو کرنسی ہے ان کو کمبائن کیا ہوا ہے، اب ان کو اس سے نکلنا ہوگا. ادروائز جو ہے نا ایران ان کو ہٹ کرے گا. اور وہ ٹھیک کرے گا یا غلط کرے گا یہ وہ وقت بتائے گا. بہرحال ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے. بہت شکریہ جی. اللہ حافظ.